عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں؟ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے ان کے متعلق وہی کہتے ہیں، اوکے؟ قرآن و سنت نہیں، آپ کا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں؟ اس کا عقیدہ آپ کے بارے میں کیا ہے کہ وہ دونوں کافر تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے پتا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، کفر کے دو اقسام ہوتے ہیں۔ ایک کفر وہ ہے کہ ایک شخص جہارن کہتا ہے کہ پیغمبر کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کفر ہوتا ہے۔ کفر جہار، وہ مثلا جو ہندوستان کے لوگ ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں، چائنا کے لوگ ہیں، یا یہود نصارہ کے جو لوگ ہیں، وہ پیغمبر کو نہیں مانتے، تو وہ لازمی ہوتا ہے کافر۔ ایک دوسرا کافر وہ ہے جو مسلمان ہو کے کافر ہوتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عیاری کی گفتگو کو سماعت فرمایا۔ بندہ ناچیز قرآن مجید سے فیصلہ کرے گا اور قرآن مجید کی آیات بینات سے اس خبیث کا رد کرے گا، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ قرآن مجید کی آیات بینات سے شیخین کریمین کی عظمتیں اور شانیں بالکل ظاہر ہیں اور واضح ہیں۔ اب دیکھیں ان کے دوہرے معیار، تو ذرا دیکھیں کہ ان کے دوہرے معیار کیسے عجیب دوہرے معیار ہیں کہ ایک طرف تو یہ علماء اہل سنت والجماعت پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عوام پر فتوے لگاتے ہیں اور یہ تکفیر کرتے ہیں، اور جب کہ اپنے لوگوں کو دیکھیں تو ان کی حالت دیکھیں کہ یہ عام عوام پر فتوے نہیں لگاتے، بلکہ یہ خود اتنے خطرناک، شر انگیز اور نفرت و بھرے فتوے یہ عام عوام پر نہیں، بلکہ یہ فتوے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگاتے ہیں اور اولیاء اللہ پر یہ فتوے لگاتے ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ فتنہ پرور کون ہے؟ اہل سنت والجماعت کے علماء فتنہ پرور ہیں یا یہ فتنہ پرور ہیں؟ جبکہ علماء اہل سنت والجماعت جب فتویٰ لگاتے ہیں تو از روئے شرع جو کوئی جرم کرتا ہے اس جرم پر وہ فتویٰ لگاتے ہیں، یا کوئی ارتداد میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس پر فتویٰ وہ صادر کرتے ہیں، اور وہ بھی دلائل سے ثابت کرتے ہیں، جبکہ یہ بغیر دلائل کے، وہ دلائل نہیں ہیں، بغیر دلائل کے وہ اصحاب رسول پر فتوے کو صادر کرتے ہیں۔ تو یہی ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی ہے، اور ان پر رب ذوالجلال کی ناراضگی ہے، اس واسطے کہ یہ ناراضگی میرے رب کی ان پر شدید قسم کی ناراضگی ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں یہ غلط رائے قائم کرتے ہیں اور لوگوں کے دل اور دماغ میں ڈالتے ہیں، اور تفرقہ بازی کی جو فضا ہے اس کو بالکل عام کرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ میں جناب والا قرآن مجید کی آیات بینات سے اس کا رد کروں گا۔ پہلے آپ دیکھیے کہ اس کا رد کرنا بہت ہی آسان ہے، تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بخوبی سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے میں قرآن مجید کی آیت پہلی پڑھتا ہوں، سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 112 ہے۔ اللہ خالق کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اب قرآن مجید کا یہ ترجمہ بھی سماعت فرما لیں، بے شک جو بھی گھر میں ترجمہ پڑھا ہے اسی کو ہی اٹھا لیں اور خود اس ترجمے کو پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ خالق کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر مدد نہ پاؤ گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ خالق کریم ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے جو بیان فرمایا، یہ سورۃ الانعام ہے اور آیت نمبر یہ 67 ہے۔ اس پر دیکھیں تو اللہ خالق کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کا بھی ترجمہ آپ ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔
اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اب یہاں یہ دو آیتیں ہیں، قرآن مجید کے اندر ہے، اور قرآن مجید اتفاقی کتاب ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، ہمارا گمان ہے کہ آپ بھی تسلیم کرتے ہوں گے، وگرنہ جو آپ لوگوں نے قرآن کے بارے میں بھی فتوے دی ہوئی ہیں، الیاذ باللہ۔ خیر، اتفاقی کتاب ہے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید۔ پہلی آیت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ ہود کی تلاوت آیت پیش کی، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکنا اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، اگر ظالموں کی طرف مائل ہوئے تو جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اب دوسرے جگہ پر قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے پاس یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ اب بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے اور ظالموں کی طرف مائل ہونے سے بھی منع کیا ہے۔ جب کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آقا مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی سے بھی نکاح فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ بھی آپ نے نکاح فرمایا۔ اب ان دونوں کی بیٹیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور یہ بات اتنی واضح ہے، روشن ہے کہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اور اس کا تسلیم کرنا اس قدر جو ہے روشن ہے، اس قدر واضح ہے کہ جیسے سورج کا بندہ انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات جو ہے اہل تشیع کی کتب سے، ایک سے نہیں پتہ نہیں کتنی کتب سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو ہے شیخین کریمین کی صاحبزادیوں کے ساتھ میرے آقا مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی ہے، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے نکاح کیا ان کی صاحبزادیوں کے ساتھ، تو وہ تو ٹھہرے بقول آپ کے کافر اور منافق، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیسے کر لیا؟ پہلا یہ۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کہتا ہے کہ تم نے مائل بھی نہیں ہونا اور بیٹھنا بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھتے بھی تھے، وہ حضور کے گھر میں آتے بھی تھے، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شانیں بیان کرتے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرتے تھے۔ اب قرآن مجید کی ان آیات سے یہ بات تین موقف سامنے آتے ہیں، اور تین موقف سامنے آتے ہیں تو پہلا جو یہ ہے، اس میں جناب پہلی بات وہ یہ ہے کہ یا تو ان آیتوں کا یہ انکار کریں اور ارتداد میں شامل ہو جائیں، ایک بات۔ نمبر دو، یا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، میری زبان تسلیم نہیں کرتی کہ میں یہ جملے بولوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور پر فتویٰ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں پر عمل نہیں کر سکے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم نے ظالموں کی طرف مائل بھی نہیں ہونا اور بیٹھنا بھی نہیں۔ حضور نے ان کے صاحبزادیوں سے نکاح بھی کیا، ان کے ساتھ بیٹھے بھی، ان کے ساتھ جنگ کی، ان کے ساتھ نمازیں پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی امامت پر بھی کھڑا کیا۔ اب قرآن مجید کی ان آیت کا انکار کریں، یا تو پھر، اور یا پھر یہ تیسری جو شک ہے، یہ شیخین کریمین ان دونوں کی عظمتوں کو مان لیں۔ یہ تین باتیں ہیں، تین باتوں میں سے یہ میں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اس کا جواب یہ دے دیں تو قیامت آ سکتی ہے اور یہ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، لیکن ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیں، میں اسے اگلی قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جو دین سے پھر گئے اور پھر کافر ہو کر مر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا، دین اور دنیا میں ختم کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال۔ اب بقول آپ کے یہ دین سے پھرے ہوئے ہیں، تو جب دین سے جو پھر گئے ہیں
اور بقول آپ کے جو ابھی آپ نے فتویٰ دیا کہ وہ ان پر کفر نفاق کا فتویٰ آپ نے دیا، تو اب جو کافر منافق ہوگا اور جو دین سے پھرا ہوا ہوگا اور اس کے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا، تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی تو نہیں نہ ہو سکتا؟ تو جب اللہ راضی نہیں ہو سکتا تو انہی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہوں، انہی کے بارے میں اللہ خالق کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفتح، اور آیت نمبر یہ 17 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاثابہم فتحا قریبا۔ اور بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ یہ میں نے قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آپ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ان میں ان کا نام تو نہیں ہے، میں آپ کی کتاب پیش کرتا ہوں، یہ تفسیر مجمع البیان میں اسی آیت کے ضمن میں یعنی لکھا ہے کہ یعنی بیعت الحدیبیہ وتسمى بیعت الرضوان لهذه الآیہ ورضاء اللہ سبحانہ انہم ہوا ارادتہ تعظیمہم و اصابہم۔ اس آیت کریمہ میں بیعت سے مراد بیعت حدیبیہ ہے، اس آیت کی وجہ سے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ مومنوں سے اللہ کے راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس نے مومنوں کو عزت و عظمت اور اجر و ثواب سے سرفراز کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ میں نے اپنے گھر سے کتاب نہیں لی، یہ کتاب آپ کی ہے، اس میں بیعت رضوان موجود ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ 1400 اصحاب تھے، اور ان 1400 اصحاب میں حضرت بکر بھی شامل تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت سے ان سے راضی ہے۔ تو اب آپ نے جو کافر منافق ہونے کا فتویٰ دیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ان سے راضی کافر منافق سے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کافروں سے بھی ناراض ہے اور منافقوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے تو اصحاب کریمین شیخین ان کی شانیں رب ذوالجلال نے خود بیان فرما دی ہیں۔ تو اب قرآن مجید کی ان آیتوں کا پہلے تو رد کریں۔ اب میں وہ شکیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یا تو سب سے پہلے آپ اس آیت کا انکار کریں، یا پھر اللہ کے علام الغیوب ہونے کا انکار کر کے اپنی گندی اور بدبودار زبان سے ان ناپاک جملوں کا اظہار کریں کہ اللہ نے لا علمی میں اہل بیعت رضوان سے راضی ہونے کا اعلان کیا تھا، اور اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ بعد میں امیر المومنین حضرت علی کا حق غصب کر کے کافر و مرتد ہونے والے ہیں۔ اب یا تو اس بات کا اقرار کریں، یا پھر ان اصحاب سے راضی ہو کر اپنے سینے بغض سے پاک کریں۔ اب یہ آپ کے پاس آپشن ہے۔ میں نے قبلہ جو آیتیں پیش کی ہیں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ کے کسی کے اندر ہمت ہے، وہ ان کا رد کر کے دکھائے، قیامت آ سکتی ہے، ان کا وہ رد نہیں کر سکتے۔